ختم ہو جائے، یہ شکل پیدا ہو جائے۔ اب آپ دیکھیے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اسلام چھوڑ کر اگر کوئی ادھر جا رہا ہے ویلکم، ٹی وی پہ بٹھایا جا رہا ہے، ٹاک شو کوئی جاری ہے، بتایا جا رہا ہے اس نے یہ کیا وہ کیا، میں نے ابھی کہا پیسے دیے جا رہے ہیں، پوری فنڈنگ کی جا رہی ہے، اور ادھر سے ادھر آ جائے تو بھائی لو جہاد ہو گیا، اور یہ ہو گیا فنڈنگ، لالچ دیا جا رہا ہے اور فلاں دیا جا رہا ہے۔ یہی ہے فتنہ، قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، یہ شکل باقی نہ رہے۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں، یہ تو اسلام تو کہتا ہے مجبوراً اسلام قبول کرواؤ، مجبوراً اسلام قبول کرنا نہیں ہے، وہ آگے آ رہا ہے وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سارا کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے۔ دین سارا کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے گا، کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکا جانا بند ہو جائے اور دین کی پھیلنے کے لیے فضا ہموار ہو جائے، راستہ کھل جائے، یہ شکل پیدا ہو جائے۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 34 سے کر رہے ہیں۔ پچھلے درس میں اخیر کی 2 آیتوں میں یہ بات آئی تھی کہ مشرک و کافر دین کے دشمن یہ کہتے تھے کہ اے محمد اگر تمہارا یہ دین سچا ہے اور ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں تو پھر ہم پر اپنے اللہ سے درخواست کر دیجئے کہ وہ ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب ہم پر بھیج دے۔ پچھلی قوموں پر آیا، قومیں ختم کر دی گئی، صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی، تو ایسا کوئی دردناک عذاب ہم پر بھیج دے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہاں تم حق پر ہو۔ تو اللہ نے اس کی عذاب کیوں نہیں آتا، اس کی وجہ بتائی کہ 2 وجہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کی ذات ان میں موجود ہے، نبی جب تک اپنی قوم میں رہتا ہے قوم پر کوئی ایسا عذاب نہیں آتا ہے جس کی وجہ سے ان کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے۔ دوسری وجہ بتائی تھی کہ وہ استغفار کرتے رہتے ہیں، یا تو کچھ ایمان والے بندے جو مجبور تھے وہ مکے میں رہ رہے تھے وہ استغفار کرتے رہتے تھے، اور پھر دوسری صورت یہ بھی بتائی تھی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کہ مشرکین مکہ بھی طواف کرتے ہوئے غفرانک غفرانک، اے اللہ تیری مغفرت چاہیے، تیری بخشش چاہیے، یہ استغفار کے جملے کہتے رہتے تھے۔ آگے اللہ نے کہا کہ دیکھو اس دھوکے میں مت رہنا کہ تم پر اللہ کا کوئی عذاب نہیں آئے گا، دنیا میں کچھ عذاب تھوڑا موڑا عذاب آتا رہے گا۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، اور انہیں کیا ہو گیا ہے، کیا چیز رکاوٹ ہے کہ اللہ ان کو عذاب میں گرفتار نہ کرے۔ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جبکہ یہ مسجد حرام سے، محترم مسجد سے روکتے ہیں، بیت اللہ سے روکتے ہیں، اللہ کے گھر سے۔ کن کو روکتے تھے؟ اہل ایمان کو روکتے تھے۔ تو اللہ کے گھر سے روکنا، وہاں پر عبادت سے روکنا، یہ سنگین جرم ہے۔ اللہ کے گھر سے، مسجد سے کسی کو روکنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے گھر عبادت کے لیے بنایا گیا ہے تو وہاں کھلے عام اجازت ہو، سب آئیں گے اللہ کی عبادت کے لیے۔ تو یہ جو روکتے تھے مکہ کے مشرک، جو اپنی چودراہٹ کے لیے، تو اللہ کے گھر سے تو کسی کو روکنا نہیں چاہیے، اذن عام ہونی چاہیے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ،
اللہ کے گھروں کو بلند کیا جانا چاہیے، اس میں اللہ کا نام بلند ہونا چاہیے، ذکر بلند ہونا چاہیے۔ وما كانوا اولیاء، اور یہ اس کے متولی نہیں ہے۔ اللہ کے گھر کا متولی بھائی انتظامی طور پر گھر میں، اللہ کے گھر میں جو چیزیں ضروری ہیں وہ کرے، اس کا انتظام کرے، باقی کس کو مسجد میں آنے دینا، اللہ کے گھر میں کس کو نہیں آنے دینا، یہ نہیں۔ اللہ کے گھر عام، اس لیے بعض حضرات نے کہا جس مسجد میں یہ کر دیا گیا کہ اذن عام نہیں ہے، عام اہل ایمان کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، تو پھر وہاں جمعہ اور دوسری چیزیں آپ فقہا کی کتابیں پڑھیں اور ان کی باتیں پڑھیں تو کہ جمعہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، چودرات اپنی قائم کر لی۔ اب ہمارے یہاں بھی بہت ساری چیزیں ایسی آ گئی، مسلمانوں میں بھی مسجدوں پر لگا دیا فلاں نہیں آ سکتا، فلاں نہیں آ سکتا، فلاں نہیں آ سکتا، یہ صحیح نہیں۔ اللہ کے گھر سے کسی کو نہیں روکنا چاہیے۔ اور کچھ چیزیں ایسی بھی ہو جاتی ہے جو کہ ہم مسلکوں میں بٹ گئے، جماعتوں میں، گروہ میں بٹ گئے، کچھ ضد پہ بھی آ جاتے ہیں کہ دوسروں کی مسجد میں جاتے ہیں تو اپنے طور پر کچھ الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ بھی نہیں ہونا چاہیے، پھر وہ ادھر سے بھی ضد پیدا ہوتی ہے۔ ہمارے بعض بزرگ آپ اپنے اوپر طور پر عمل کیجئے، دوسروں کا بھی خیال رکھیے۔ ہمارے بڑے بڑے بزرگان دین علماء کرام تھے، مولانا اشرف علی صاحب تھانوی پکے حنفی تھے، دیوبندی، قاضی ثناء اللہ پانی پتی تھے، قاضی ثناء اللہ صاحب امرتسری غالباً اہل حدیث سے، تو واقعہ لکھا ہے غالباً حضرت مولانا تھانوی کا یا کسی بڑے دیوبند کے بزرگ کا ہے، مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری یا وہ کوئی بزرگ تھے اہل حدیث عالم دین، وہاں ملنے گئے، ان کے ملاقات کے لیے گئے، تو نماز پڑھی پیچھے، پہلے سے اطلاع تھی، نماز پڑھی تو نماز میں پیچھے آمین زور سے نہیں کہا گیا، حالانکہ عام ماحول وہاں وہی تھا، حنفی ہیں زور سے آمین نہیں بولتے تھے، لیکن اس دن پتا تھا کہ وہ آنے والے ہیں، پیچھے زور سے آواز نہیں آئی، تو بعد میں کہا کہ بھائی تم نے نماز یہاں نہیں پڑھی، کہا پڑھی، تو آمین نہیں کی کہ حضرت یہاں سب آپ لوگ ہیں، میں زور سے پڑھ کے اختلاف کیوں پیدا کروں، دونوں طرف سے خیال رکھا جا رہا ہے نا، وہ بھی کہہ رہے ہیں آپ نے پڑھی کیوں نہیں، تو انہوں نے کہا یہاں زیادہ تر وہ ہیں اس لیے ہم نے زور سے پڑھنا مناسب نہیں سمجھا، دونوں طرح کی روایتیں ہیں، دونوں طرح کی چیزیں ہیں، تو مسلمانوں میں اختلاف خواہ پیدا نہ ہو، تو یہ چیز ہونی چاہیے کہ بھائی آپ اپنے طور پر ہیں تو آپ نے وہاں کیجئے، لیکن جب ایسی جگہ جا رہے جہاں آپ کے مسلک یا آپ کی سوچ کے مسلمان نہیں ہے نا، تو وہاں کچھ وہ چیزیں ہیں تو ان کا خیال رکھیے، تو کوئی جھگڑا وغیرہ بھی پیدا نہیں ہوگا، تو یہ چیزیں بھی ایسی چیز نہیں کوئی فرض واجب وہ چھوٹ جائے تو نماز بھی نہیں ہوگی، ایسی چیزیں نہیں، جن پہ مسجدوں میں جن چیزوں پہ جھگڑے ہوتے ہیں نا، وہ ایسی چیزیں نہیں ہے کہ وہ چھوٹ جائیں یا جس طرح ہم کر رہے ہیں ویسا نہیں کریں گے تو نماز نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ تو اتفاق کی رائے یہی ہے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے تو کوئی نہ جھگڑا ہوگا اور نہ محبتیں ختم ہوگی۔ تو بہرحال اصل بات تو یہ ہے اللہ کے گھر سے کسی کو روکنا نہیں چاہیے، یہ روکتے تھے اور متولی بنے پھرتے تھے کہ ہم کعبہ کے متولی ہیں، عزت ملتی تھی، اللہ کے گھر کی یعنی خانہ کعبہ کے متولی ہیں، اس کے ذمہ دار ہیں، پورے عرب میں ان کو عزت ملتی تھی، اور یہ چودرات قائم کرتے تھے، خاص طور پر مسلمانوں کو، ایمان لانے والوں کو نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، پڑھتے تھے تو شور مچاتے تھے، ہنگامہ کرتے تھے، حالانکہ یہ روایت ان میں رہی کہ ان کے جو دشمن ہوتے تھے نا، مخالف، ان کو بھی جب وہ بیت اللہ آتے تھے تو عمرہ کرنے سے، حج کرنے سے روکتے نہیں تھے، کیونکہ مشرک کافر بھی حج کرنے آتے تھے، ان کو روکتے نہیں تھے، جبکہ وہ ان کے مخالف تھے، دشمن تھے، لیکن ایمان والوں کو ضرور روکتے تھے۔ اللہ کے نبی کو روکا ہے، حضرت عمر، حضرت ابو ذر نماز پڑھنے گئے ہیں، ان کی زبردست پٹائی کی تھی ان کی، تو چھپ چھپ کے دار ارقم میں پھر نماز پڑھتے تھے مسلمان۔ تو اللہ نے فرمایا ان اولیاؤہ الا المتقون، بیت اللہ کے متولی تو صرف متقی ہونے چاہیے، اللہ سے ڈرنے والے، پرہیزگار، اور متقی کہتے ہیں بچنے والا۔ اب بچنا کس سے؟ سب سے پہلے تو کفر سے بچنا ہے، شرک سے بچنا ہے، پھر گناہ سے بچنا ہے، نامناسب باتوں سے بچنا ہے، شک و شبہ کی چیزوں سے بچنا ہے، تو اللہ کے گھر کے متولی تو متقی ہونا چاہیے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ،
لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، اور ان کی نماز بیت اللہ کے پاس نہیں ہے مگر سیٹی بجانا اور تالی بجانا۔ عجیب بات یہ ہے، آپ دین اسلام کو چھوڑ کر جو دوسرے دھرم ہیں، مذاہب ہیں اور دوسری قومیں ہیں، اکثر مشرک اور کافر قومیں اور غلط راستوں پہ چلنے والی، ان میں آپ دیکھیں گے نا تو ان کی مذہب کی چیزیں دیکھو تو اسی طرح کی نظر آئے گی۔ سیٹیاں بجانا، ہو ہلہ کرنا، شور مچانا، رنگ پھینکنا، چراغاں کرنا، روشنی کرنا، یہ سب چیزیں ہی نظر آئے گی، آپ دیکھ لیجئے، دھرم کے نام پر، مذہب کے نام پر۔ اور ان کا طریقہ عبادت بھی اسی طرح کا نظر آئے گا۔ اسلام میں سب جو چیزیں ہیں وہ بالکل سنجیدہ اور باوقار انداز سے، عبادت ہو، تہوار گزارنے کا طریقہ ہو، تہوار منانے کا طریقہ ہو، سب میں سنجیدگی ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ غیروں کی ساری چیزیں آہستہ آہستہ مسلمان اپنا رہے، مشابہت، ان کی سملرٹی، ان کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں، حالانکہ غیروں کی مشابہت اختیار کرنا یہ سخت گناہ ہے۔ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا، جیسے یہاں کہا جا رہا ہے تم کعبہ کے متولی ہو اور اللہ کے نبی تمہارے درمیان ہی، تو دھوکے میں مت رہنا کہ وہ خطرناک عذاب نہیں آئے گا، کچھ نہ کچھ عذاب آتا رہے گا، تو اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے، لیکن پھر بھی مسلمان اختیار کر رہے ہیں۔ آج آپ دیکھیے مسلمان اپنے تہواروں میں بھی وہی چیزیں اختیار کر رہے ہیں۔ عبادت کے موقع جب ہمارے آتے ہیں، عبادت کی راتیں، ہنگامہ کرنا، سڑکوں پہ گاڑیاں دوڑانا، شور مچانا، قمقمے جلانا، گھروں بازاروں کا آراستہ کرنا، جو ان میں چیزیں تھی وہی وہاں دوسرا رنگ پھینکتے ہیں، اور بہت سی جگہوں پر ہمارے ہاں تہواروں کے موقع پر ہرا رنگ پھینک دیتے ہیں۔ یہ چیزیں مسلمانوں میں آ رہی ہے، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی۔ یہ تو کیا ہے، دین کے نام پر بے دینی اور نیکی کی جذبے سے گناہ کا ارتکاب کرنا ہے، اور یہ بہت سخت ہے، اللہ کے غضب کو دعوت دینا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو ان کی نماز بیت اللہ کے پاس سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا ہے۔ یہ کس طرح ہوتا تھا اس کی زیادہ تفصیل تو نہیں ہے، لیکن ایک شکل تو یہ ہوتی تھی، جب مسلمان نماز پڑھتے تھے نا، ہنگامہ کرتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، مکاءن، انگلیاں منہ میں ڈال کر شور مچاتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے۔ جیسے آج کل اگر مسلمانوں کو دیکھتے ہیں نا، باشرہ انسان کو، تو ہو ہنگامہ، ہلہ اور خاص قسم کا نعرہ، یہ سب آج کل ہو رہا ہے۔ اسی طرح پہلے بھی کرتے تھے، حضور کے زمانے میں بھی کرتے تھے، ذرا 5-6 یوں دکھنے لگیں کہ ہاں یہ مسلمان ہے، ورنہ عام طور پر تو آج کل پتہ ہی نہیں چل رہا ہے لباس وغیرہ کے ذریعے سے کون مسلمان ہے کون مسلمان نہیں ہے، لیکن ذرا لباس اس میں دکھے نا تو پھر وہ دیکھو ان کو ہو ہلہ ہنگامہ، نعرے بازی، خاص انداز کا نعرہ لگانا، یہ کافروں مشرکوں کا پرانا وتیرہ ہے اور پرانا انداز ہے۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، ان سے کہا گیا، اللہ کہہ رہے ہیں عذاب کو چکھو اس وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے، تم کفر کر رہے ہو۔ اور یہ عذاب کی جو شکل تھی نا ان کے لیے کہ دھوکے میں مت رہنا، یہ کہہ دیا گیا اللہ کے نبی ہیں اس لیے عذاب نہیں آ رہا ہے، اور استغفار کر رہے تو عذاب نہیں آ رہا، وہ خطرناک قسم کا عذاب جس میں قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے، وہ تو نہیں آئے گا جب تک یہ دو چیزیں تم میں ہیں، لیکن چھوٹا موٹا عذاب آتا رہے گا۔ اور وہ عذاب آ گیا تھا غزوہ بدر کی شکل میں، جس میں ان کی کمر توڑ کے رکھ دی گئی، 70 مارے گئے، 70 بڑے بڑے سردار، اور 70 قیدی بنا کے لائے گئے، اور جو ان کو ایک زوم تھا، ایک گھمنڈ تھا، وہ سب ختم ہو گیا۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ، آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے کہ بدر کی جو لڑائی ہوئی تھی، اصل قافلے کو روکا جا رہا تھا۔ یہ قافلہ کیا تھا؟ قافلہ ایک لمیٹڈ کمپنی تھی، یوں سمجھ لیجیے، پورے مکے کے بڑے بڑے لوگوں کا پیسہ تھا، اور وہ شام جانا تھا، وہاں سے ہتھیار خرید کے لانا تھا اور مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنا تھا۔ کتنی مالیت تھی آپ اندازہ لگائیے کہ 50,000 دینار سونے کے ہوتے ہیں، تو 262 کلو سونا تھا، یوں سمجھیے آج کل کے حساب سے 262 کلو سونا تھا، اس کی مالیت تھی جو یہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنا چاہتے تھے۔ اللہ نے کہا کہ جو لوگ کافر ہیں وہ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ وہ
اللہ کے راستے سے روکیں۔ اس وقت بھی کرتے تھے، ہر زمانے میں یہ رہا ہے، اسلام کا غلبہ نہ ہو اور قرآن کا پیغام اور پروگرام آگے نہ بڑھے، اس کے لیے کافر لوگ اپنا مال خرچ کرتے آئے ہیں، کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ یہ قرآن پیشین گوئی کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کرتے تھے، پروپیگنڈا تو کرتے ہی تھے، مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، لوگوں کو کنفیوژن میں ڈالنے کے لیے، شک و شبہ میں ڈالنے کے لیے، دور رکھنے کے لیے ساتھ ساتھ مال خرچ کرتے تھے۔ کوئی اگر اسلام کی طرف آ رہا ہے، مال کا لالچ دے دیا، اس کو ہٹا دیا۔ پہلے بھی کئی مرتبہ تفسیروں میں بتایا جا چکا ہے، عرب کا ایک مشہور شاعر تھا، غالباً عائشہ نام تھا، اللہ کے نبی کا چرچا سنا تو اس نے کہا میں جاتا ہوں، دیکھ کے آتا ہوں محمد کس چیز کا پیغام دیتے ہیں، کس چیز کی ہدایت دیتے ہیں، کیا تعلیم دیتے ہیں۔ وہ آیا، مکے کے لوگوں کو پتہ چلا کہ وہ روانہ ہو گیا ہے، اور بڑا شاعر تھا، بڑا پاپولر تھا، مشہور تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، اس لیے کہ بڑا آدمی، بڑا شاعر قصیدہ کہہ دیتا تھا، غزل کہہ دیتا تھا، شعر و شاعری کر دیتا تھا، اور اس میں اگر حضور کی تعریف کر دی متاثر ہو کر، یا اسلام کے پیغام سے متاثر ہو کر کچھ اشعار کہہ دیے نا، تو ٹرینڈ میں چلے جاتے تھے، آج کی زبان میں ٹرینڈ میں چلے جاتا تو لوگ بہت متاثر ہوتے ہیں، ویسا ہو جاتا تھا، بچے کی زبان پر شعر و شاعری اس کی پڑھی جاتی تھی، تو ان کو اندیشہ ہوا یہ اگر چلا گیا ادھر پالے میں تو پھر تو ہم کمزور پڑ جائیں گے، تو انہوں نے پوری کوشش کی اس کو روکنے کی، اور 100 اونٹوں پر اناج لاد کر اس کو بیچ ہی سے واپس روانہ کر دیا، حضور تک اس کو پہنچنے نہیں دیا۔ یہ مال خرچ کیا جا رہا تھا۔ اسی طرح ہر زمانے میں لوگ مال خرچ کر رہے ہیں، آج بھی خرچ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے آج حکومتوں کی سطح پر مال خرچ کیا جا رہا ہے، پروپیگنڈے کے لیے دیکھیں تو ٹی وی چینل جو ہے لگے ہوئے ہیں اسلام و مسلمانوں کے خلاف، سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی فنڈنگ کی جا رہی ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ، اس سے پہلے بھی درسوں میں کہہ چکا ہوں، جو اپنے آپ کو ایکس مسلم کہتے ہیں، یعنی ہم پہلے مسلمان تھے اب نہیں ہیں، چونکہ کافروں کو ان سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، یہ پیغام دینا ہوتا ہے کہ دیکھو ہم تو چلو مشرک ہیں، کافر ہیں، چلو اسلام کے دشمن، اس لیے اسلام میں خامیاں نکال لیں اور محمد عربی کی سیرت میں خامیاں نکال لیں، فلاں فلاں، یہ تو مسلمان تھے نا پہلے، تمہارے گھر کے بیدی ہیں، گھر کا بیدی لنکا ڈائی، ان کو سب پتہ ہے تمہاری حقیقت کا، دیکھو یہ بتا رہے ہیں، ان پر پیسے خرچ کر رہے ہیں۔ ذرا آپ دیکھیے، لائیو آتے ہیں، دن بھر رات بھر بیٹھے رہتے ہیں لائیو، دوسرا کوئی کام ہی نہیں، اور نیچے آپ دیکھیں سب پیسے دے رہے ہیں، کوئی 5 ریال دے رہا ہے، کوئی 500 دے رہا ہے، کوئی 1000 دے رہا ہے، مجھے تو کوئی نہیں دیتا بھائی، ایک پیسہ نہیں آتا، ان کو کون دے رہا ہے؟ سب نام، آپ نام دیکھیے، آئیڈیا دیکھیں، وہ سب ایک منصوبے کے تحت، ایک نظام کے تحت ہو رہا ہے، ان کو آگے کیا جا رہا ہے، مدد کی جا رہی ہے، مالی فنڈنگ۔ اور آج سب سے زیادہ انسان کے لالچ ہے، مال چاہتا ہے انسان، اب وہ اگرچہ دل سے کچھ بھی ہو، لیکن یہ کہہ کر ایک کر کے آ رہے ہیں ہم پہلے مسلمان تھے اور اب نہیں ہیں، اب مسلمانوں کے خلاف بول رہے ہیں، چونکہ پیسہ آ رہا ہے، لوگ جو ہے اس میں دے رہے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا، یہ ابھی کشمیر میں حملہ ہوا تھا، دو لوگ وہاں بھی پہنچ گئے تھے، ہمیں ایکس مسلم ہیں، ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، وہاں کرنا چاہتے ہیں، وہاں اچھی طرح سے ان کی کٹائی ہو گئی، واپس آئے تو کہنے کے لائق نہیں رہے۔ تو بہت عجیب چیزیں ہیں۔ تو یہ مال خرچ ہو رہا ہے، مسلمانوں کو لالچ دیا جا رہا ہے، جہاں غریب ہیں ان کو لالچ دیا جا رہا ہے۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً، دیکھو اللہ کہہ رہے ہیں یہ خرچ کریں گے لیکن یہ ان پر حسرت کا اور افسوس کا سبب بنے گا، ثُمَّ يُغْلَبُونَ، پھر مغلوب کر دیے جائیں گے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے، جس طرح وہ اسلام کو مغلوب کرنے کے لیے، اسلام کی راہ میں روڑا ڈالنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں، اللہ نے ہمیں دیا تو ہم اسلام کے غلبے کے لیے خرچ کریں، جو بھی راستے ہیں اسلام کے غلبے کے وہاں خرچ کریں، ان کا تعاون کریں، ان کی مدد کریں، اور نہیں ہوگا تو اللہ کا تو فیصلہ تو یہ ہے، یہ کافر مشرک اسلام کے دشمن مال خرچ کریں گے لیکن اسلام کے غلبے کو روک نہیں پائیں گے، جس طرح مکہ کے مشرکوں نے کیا، لیکن آخرکار وہ وقت بھی آیا، بدر میں مارے گئے، احزاب میں آئے تو اللہ کی طرف سے مدد آئی، کچھ کر نہیں پائے، اور پھر چند سالوں میں تو محمد عربی مکہ پہ فاتح بن کے آ گئے ہیں، اور پورا جزیرۃ العرب ان سے خالی ہو گیا، جو پیسہ خرچ کیا تھا کچھ کام نہیں آیا، حسرت و افسوس کے علاوہ ان کو کچھ نہیں ملا۔ آج بھی خرچ کرنے والوں کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا۔ اسلام کے غلبے کی راہ میں جتنی بھی رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہے
وہ عارضی ہوں گی، کوئی روک نہیں سکے گا۔ اب آپ یہاں دیکھیے کتنے روڑے اٹکائے جا رہے ہیں، راستے روکے جا رہے ہیں، وہ آگے آیت آ رہی ہے وہاں پھر اس کو بیان کریں گے۔ تو اللہ نے فرمایا پھر یہ مغلوب تو ہوں گے ہی، چاہے کچھ بھی خرچ کر دیں۔ ہمارے ایک بڑے عالم گزرے ہیں ابھی پچھلی صدی کے 1920-25 کے، امیر شکیب ارسلان، یہ ترکی میں رہتے تھے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی حاضر العالم الاسلامی، یعنی مسلم ممالک ان کا ان کی جو موجودہ پوزیشن ہے، موجودہ حالت ہے، وہ کیا ہے، وہاں کس طرح کی سازشیں ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہودی عیسائی مشنری، خالی عیسائی مشنری جو ہے نا، انہوں نے 6 لاکھ چھوٹی بڑی کتابیں، پمفلیٹ اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف لکھے، لوگوں کو صرف اسلام سے دور رکھنے کے لیے 6 لاکھ کتابیں صرف خرچ کی لکھی ہے اور اس پر مال خرچ کیا ہے۔ تو لوگ آج بھی کر رہے ہیں یہ۔ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور جو لوگ کافر ہیں ان کو جہنم کی طرف اکٹھا کیا جائے گا۔ مال بھی خرچ کیا اور کوئی رزلٹ نہیں نکلا، آخر کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعدہ علی بعض، اللہ تاکہ اللہ گندے کو اچھے و پاکیزہ سے الگ کر دے۔ آخرت رکھی ہے اللہ نے۔ دنیا میں جس طرح بھی رہ رہے ہیں نا، کافر، مومن، مشرک، موحد اور مطیع و فرما بردار و نافرمان سب رلے مل رہے ہیں، لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا۔ آخرت میں چھانٹ دیا جائے گا، آخرت میں چھانٹ دیا جائے گا۔ جس طرح کھیتی ہوتی ہے نا، تو کھیتی جب تک کھڑی ہے تب تک دانا اور بھوسا ایک ساتھ ہے، لیکن جب کاٹ دی جائے گی، قیامت آ جائے گی، وہ شکل ہے۔ جب کاٹ دی جائے گی وہ کھیتی، تو اب دانا الگ، بھوسا الگ۔ دانا اٹھا کر لے جایا جائے گا، گودام میں رکھا جائے گا، کوٹھی میں رکھا جائے گا، اور جو بھوسا ہے یا تو وہیں پھینک دیا جائے گا یا جانوروں کے لیے الگ سے اس کا انتظام کیا جائے گا۔ تو مومنوں اور کافروں کا معاملہ بھی یہی ہوگا، اللہ چھانٹیں گے، الگ کریں گے، اور گندے لوگوں کو ایک دوسرے کے اوپر ڈال دیں گے اور ان سب کو اکٹھا کریں گے۔ فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ، اور ان کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں خسارے والے، نقصان والے۔ قل للذین کفروا ان ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف، اے نبی آپ کافروں سے کہیے اگر وہ باز آ جائیں گے تو ان کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ دین رحمت، دین اسلام کی سب سے بڑی بہترین خوبصورت ترین بات یہی ہے، یہاں توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے، مایوس نہیں کیا گیا ہے۔ اب تک اسلام و مسلمانوں کی راہ میں روڑے اٹکا رہے تھے، دشمنیاں مول لے رہے تھے اور خون بہا رہے تھے اور سب کچھ کر رہے تھے، لیکن اگر اب بھی باز آ جاؤ تو آ جاؤ، پچھلی سب معافی۔ الاسلام، اسلام یہدم ما کان قبلہ، پہلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں، 2 چیزیں ہیں، ایک اللہ کا حق ہے اور ایک بندوں کا حق ہے۔ اللہ کے حقوق کے سلسلے میں جو کوتاہیاں تم نے کی وہ اللہ معاف کر دے گا، اور بندوں کے جو حق ہیں وہ معاف نہیں ہوں۔ اللہ کا حق ہے، جیسے اللہ نے کہا زنا کے قریب نہ جاؤ، زنا کر لیا تھا، شراب مت پیو، شراب پی لی تھی، اس طرح کا کوئی گناہ کیا تھا، اب مسلمان ہو گئے ہیں، تو اب اسلام سے پہلے تم نے جو زنا کری، بدکاری کی تھی، اس کی سزا جاری نہیں ہوگی، شراب پی لی تھی اس کی سزا جاری نہیں ہوگی، لیکن بندوں کے جو حقوق ہیں تو اس میں تو بھائی معاف نہیں ہوں گے۔ اسلام سے پہلے کفر کی حالت میں کسی کو قتل کر دیا تھا، کسی بندے کو مار ڈالا تھا، اب آپ نے اسلام قبول کر لیا، آپ کہیں کہ میرے تو سارے گناہ معاف نہیں، بندوں کے حق معاف نہیں ہوں گے۔ اب مقتول کے وارث اگر قصاص کا مطالبہ کریں گے، جان کے بدلے جان، خون کے بدلے خون، تو بھائی یہ کرنا پڑے گا، اور اگر وہ راضی ہو جائیں خون بہا پہ، پیسوں پہ، اونٹوں پہ، تو وہ دیا جائے گا۔ اسی طرح کسی کی چیز چوری کر لی تھی، اب اسلام لے آئے تو آپ کو وہ حق واپس کرنا پڑے گا، یہ بندے کا حق ہے۔ جو چیز چوری کی تھی وہ دے دو واپس، وہ نہیں ہے تو اس کا بدل دے دو، پیسے دے دو یا اس کا بدلہ دے دو۔ اسی طرح کوئی چیز چھین لی تھی تو بھی واپس کرنی پڑے گی۔ اللہ کے حق کے سلسلے میں جو ہے نا، یغفر لہم ما قد سلف، اب دین کے راستے میں روڑے ڈالنا یہ اللہ کا حق تھا، نہیں ڈالنا چاہیے تھا لیکن ڈال دیے تھے، بڑے گناہ کیے ہیں، دین اسلام کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی تھی، اب اسلام قبول کر لیا، اللہ پچھلے گناہوں پر پکڑ نہیں فرمائے گا۔ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ،
اور اگر یہ دوبارہ کریں گے تو پھر پہلے لوگوں کا طریقہ گزر چکا ہے. قوم عاد، قوم سمود میں اللہ کا ان کے بارے میں کیا طریقہ تھا، کیا قانون تھا، وہ قرآن بیان کر دیتا ہے. اگر اڑے رہو گے کفر و شرک پر، اسلام دشمنی پر، تو بھائی اللہ کا قانون یہی ہے، پھر اللہ تمہیں ملیا میٹ کر دے گا، پکڑ کرے گا. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے ان سے قتال کرو، ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. کیا مطلب ہے؟ کیا یہ مطلب ہے کہ اس وقت تک لڑتے رہو جب تک کہ یہ اسلام قبول نہ کریں، مسلمان نہ ہو جائیں؟ نہیں. فتنہ کیا ہے؟ اصل فتنہ ہے اللہ کے راستے میں روڑے اٹکانا، اللہ کے دین پر، شریعت پر نہ چلنے دینا، رکاوٹ بننا. اور لوگ ادھر آ رہے ہو اسلام کی طرف تو ان کو روکنے کی کوشش کرنا، دین کو پھیلنے میں اور اسلام کے پیغام کو عام کرنے میں رکاوٹ بننا، یہ ہے فتنہ. تو ان کا مقابلہ کرو یہاں تک کہ یہ فتنہ ختم ہو جائے. اب فتنہ ختم کیسے ہوگا؟ یا یہ کہ وہ اسلام کو قبول کر لیں، یا پھر یہ کہ مسلمانوں میں ان میں معاہدہ ہو جائے کہ لڑائی نہیں ہوگی، امن سے رہیں گے، تم اپنے دین کو پھیلاؤ، جس کو قبول کرنا ہوگا قبول کریں گے، ہم اپنی بات پر رہیں گے، بات پہنچاتے رہیں گے، جس کو ہمارا دھرم اپنانا ہوگا ہمارا دھرم اپنائیں گے. یہ فتنہ ختم ہو جائے، یہ شکل پیدا ہو جائے. اب آپ دیکھیے دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اسلام چھوڑ کر اگر کوئی ادھر جا رہا ہے، ویلکم، ٹی وی پہ بٹھایا جا رہا ہے، ٹاک شو کوئی جاری ہے، بتایا جا رہا ہے اس نے یہ کیا وہ کیا، میں نے ابھی کہا پیسے دیے جا رہے ہیں، پوری فنڈنگ کی جا رہی ہے. اور ادھر سے ادھر آ جائے تو بھائی لو جہاد ہو گیا، اور یہ ہو گیا، فنڈنگ لالچ دیا جا رہا ہے اور فلاں دیا جا رہا ہے. یہی ہے فتنہ. قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، یہ شکل باقی نہ رہے. اب یہ لوگ کہتے ہیں، یہ تو اسلام تو کہتا ہے مجبوراً اسلام قبول کرواؤ، مجبوراً اسلام قبول کرنا نہیں ہے، وہ آگے آ رہا ہے. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سارا کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے. دین سارا کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے گا. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکا جانا بند ہو جائے اور دین کی پھیلنے کے لیے فضا ہموار ہو جائے، راستہ کھل جائے، یہ شکل پیدا ہو جائے. اب یہ شکل نہیں ہے. دین کی طرف بلانے والے تھے ان کو آپ جیل میں ڈال دو، یا ان کے لیے ایسی شکل اختیار کرو بیچارے اپنی جان بچانے کے لیے باہر چلے جائیں. ہے نا، جو لوگ دین اسلام کی مضبوط دعوت دے رہے تھے اسلام کی طرف، مولانا کلیم صدیقی صاحب ہو اندر ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب تھے، وہ بیچارے باہر چلے گئے، ورنہ ان کو بھی اندر ڈلنا پڑتا. یہ چیزیں ہیں، یہ فتنہ ہے. جس طرح تمہارے سب کہہ رہے ہیں اپنے مذہب کی طرف بلا رہے ہیں، اسلام کے دعوت دینے والوں کو بھی اتنی چھوٹ دو، پھر دیکھو کون کس کا مذہب اپناتا ہے. یہ ہوگا نا تب اللہ کا دین ہو جائے گا غالب. آپ دیکھ لیجیے دھڑا دھڑ مسلمان ہو رہے تھے، ان کو خطرہ یہی تھا ہماری یہ نسلیں جو ہے نا یہ مسلمان ہو جائیں گی، یہ خطرہ ہے، اس لیے پابندی لگا دو. یہ دھرم یدھ، لو جہاد اور فلاں جہاد اور فلاں جہاد، یہ سب شکلیں فتنے کی ہے. تو اس کے لیے کہا جا رہا ہے یہ فتنہ باقی نہ رہے. یہ نہیں ہے کہ ان کو زبردستی مسلمان بنواؤ، یہ ہرگز نہیں ہے. زبردستی مسلمان بنوانا لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں. کسی کو آپ زبردستی مسلمان نہیں بنوا سکتے ہو، صحیح نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے. تو وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اس طرح ان کو مجبور کرو کہ یہ پھر دین اسلام کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے. جس کو ادھر رہنا وہ ادھر رہے گا، جس کو ادھر رہنا وہ ادھر رہے گا. تم اپنا پرچار کرو، ہمیں بھی اپنا پرچار کرنے دو اور دین اسلام کے لیے راہ ہموار کر دو. پھر دیکھو کیا آگے رزلٹ نکلتا ہے. اور رزلٹ کیا آپ کو بتاؤں، صلح حدیبیہ ہوئی ہے 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی ہے. اس میں یہی امن کا معاہدہ ہوا تھا. یہ نہیں کہا گیا تھا سارے مشرکوں سے مسلمان ہو جاؤ، نہیں، امن کا معاہدہ ہو گیا. تمہارے ادھر اور ہر ایک اپنا اپنا کام کرے گا. تو 1400 لوگ تھے صلح حدیبیہ میں، اور 2 سال بعد مکہ فتح ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب 10,000 تھے.
کیونکہ فضا ہموار ہو گئی نا، جس کا پیغام سننا سنے. آئے ادھر لوگ، مدینے آئے، دیکھتے تھے مسلمانوں کے اخلاق، کردار، مسلمانوں کی ہمدردی، اسلام کا پیغام، اسلام قبول کر لیتے تھے. رکاوٹ ختم ہو گئی. تو 10,000 تھے 2 سال بعد، اور اس کے 2 سال بعد حجۃ الوداع ہوا. 10 ہجری میں حضور نے حج کیا ہے نا، اس میں 1.25 لاکھ لوگ تھے. یہ کیا تھا؟ وہ جو رکاوٹ بنتے تھے فتنہ، وہ ختم کر دیا گیا تھا. تو لوگ اسلام کی دعوت سے متاثر ہوئے. اخلاق، اسلام کے اخلاق نے، محمد رسول اللہ کے اخلاق نے لوگوں کو متاثر کیا اور دلوں کو فتح کر لیا. وہ ادائے دل بری ہو کہ نوائے عاشقانہ، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. تلواریں دلوں کو فتح نہیں کرتی ہے، تلواریں تو جسموں کو فتح کرتی ہے. جسم بس دب جائیں گے، آپ ان کے سامنے ہاں جی ہاں جی ہاں جی نمسکار نمسکار کرتے جائیں گے، کرتے آئے 800 سال تک. لیکن جن کے دل جیت نہیں پائے وہ آج بھی ہے، اور جن کا دل جیت لیا، ہم لوگوں کے دل کو جیتا ہے اسلام نے، ہم نے اسلام قبول کیا ہے. تم زبردستی ہم اس سے اسلام چھڑوا کے دکھاؤ. جو دلوں کو فتح کر لے وہ فاتح زمانہ ہے. تو یہ کہا گیا کہ فتنہ نہ رہے اور دین سارا کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے. یہ مطلب نہیں ہے سارے کافر ختم ہو جائیں، یہ نہیں. فَإِنِ انْتَهُوا، اگر یہ باز آ جائیں، پھر اللہ کہہ رہا ہے فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بصیر، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. یہ منافقت سے دبے ہوئے ہیں یا خلوص دل کے ساتھ، سب کچھ اللہ جانتا ہے اور اس کے مطابق انجام ہوگا. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ منہ پھیر لیں، پھر بھی امن کے معاہدے کے لیے تیار نہ ہو، دین میں رکاوٹ نہیں ڈالیں گے اس کے لیے تیار نہ ہو اور سرکشی دکھائیں، فَاعْلَمُوا، تو اے مسلمانوں جان لو، ان اللہ مولاکم، بے شک اللہ ہی تمہارا کام بنانے والا ہے، کارساز ہے. نعم المولا و نعم النصیر، اور وہ کارساز ایسا ہے، کیا ہی بہترین کارساز و بہترین مددگار ہے. پھر تم اپنا کام کرتے رہو، دین پر خود بھی جم جاؤ، دوسرے لوگوں کو دعوت دیتے رہو، پھر چاہے مایوسی کے حالات ہو لیکن اللہ راستہ بنانے پہ آئے گا، کام بنانے پہ آئے گا. تو کوئی سازش کامیاب نہیں ہو سکتی ہے، کوئی اسلام کے راستے کو روک نہیں سکتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو دین پر جمنے کی اور دین کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.